قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. لعلک باخر نفسک الا یکونوا مؤمنین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی نازل کر دیں. فظلت اعناقهم لها خاضعین. کہ ان کی گردنیں خود بخود اس کے سامنے جھک جائیں. یعنی ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ نشانی انہیں دکھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اس نے یہ زندگی جو ہے امتحان کے لیے دی ہے مجھے اور آپ کو، جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ ہم کیسا پرفارم کرتے ہیں، کیسا بیہیو کرتے ہیں. وہ ہم پر فورس نہیں کرتا ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے کرسٹل کلیئر کر کے، لیکن فورس نہیں کرتا. اب یہاں بٹوین دا لائنز آپ پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں اس بات پر کہ اگرچہ زبان سے نہیں بھی کہہ رہے، لیکن آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ نشانی دکھائی دی تو ہو چکا ہے. یعنی وہی مضمون جو سورہ انعام میں آیا، پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا، اور چھوٹے چھوٹے اشارے باقی صورتوں کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے، لیکن یہاں پھر اب وہ بڑے واضح الفاظ میں آ رہا ہے. کیوں؟ یہ سورت پھر انباء الرسل پر مشتمل ہے. یعنی ان 5 رسولوں کا تذکرہ، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور چھٹے حضرت موسیٰ، ان کا تفصیل کے ساتھ. اس فرق کے ساتھ کہ جو زمانی ترتیب ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. زمانی اعتبار سے حضرت صالح کے بعد حضرت ابراہیم ہے، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط ہیں، پھر شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. لیکن یہاں ان کی ترتیب جو ہے بدلی گئی ہے. یعنی سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر ترتیب سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب کا تذکرہ ہوگا. اچھا، اب وہ سارے قصے بیان کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کیوں پریشان ہوتے ہو اس بات پر کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ تم ٹھیکیدار نہیں ہو اس کے کوئی ضروری ایمان لائیں. ہم نے جو کام تمہیں دیا وہ کرتے رہو. کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اٹس نان آف یور بزنس، تم اس سے کوئی سروکار نہیں. اب ایسی آیات بظاہر جو ہیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ذرا ایک عجیب سا لگتا ہے کہ کتنا روکھا انداز اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہا ہے. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم زمین پر ہیں تو وہ 7ویں آسمان پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اس کے بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بھی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی بے حد اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا ہے، اور ان کو ان تمام اپنے پیغمبر کو بھی ان تمام تکالیف میں سے گزارتا ہے جو کسی بھی داعی کو پیش آتی ہیں. آپ جب بھی کوئی اچھی دعوت لے کر اٹھیں گے اس کی پور ریسپانس آپ کو ملے گی. جب بھی کوئی اچھی دعوت لے کر اٹھیں گے تو پبلک ریسپانس آپ کی توقع سے بہت کم ہوگی، اور آپ کو بھی ایسے ہی پریشانی ہوگی جیسے یہاں پریشانی ہو رہی ہے. اور آپ تاریخ میں دیکھیں بہت سے مصلحین اٹھے امت مسلمہ کے اندر، بڑے بڑے مخلص لوگ، لیکن انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک راہ طے کیا کہ ہمیں ایسے کر کے تبدیلی لانی چاہیے. لیکن جب کئی سال گزر گئے ان کو کوئی ہل جل نہیں کر سکے تو پھر انہیں کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈا، حالانکہ ان کے فکر کے وہ بالکل خلاف تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بھول بھلیوں میں پھنس گئے، اچیو کچھ نہیں کر سکے.
اور اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے برعکس راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی جو برائیاں تھیں اس غلط راستے کی، وہ ساری کی ساری ان تحریکوں کے اندر آ گئیں، اور وہ جو خلوص و اخلاص والا معاملہ ہے وہ رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا۔ فما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آتی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت محدث نئی، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فقد کذبوا، اب جبکہ یہ جھٹلا چکے ہیں، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان قریب آ کر رہیں گے آپ کے پاس نتائج ان تنبیہات کے جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اب یہ بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ کتنی زیادہ اگائی ہے ہم نے اس میں ہر طرح کی نباتات۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اسی میں ایک نشانی ہے، باقی ساریاں نشانیاں چھوڑو، اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب تو بڑا زبردست رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ اس سورت کا ٹیپ کا بند ہے، یعنی آپ شاید آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی سورت کا ٹیپ کا بند ہوگا۔ سورہ رحمان میں بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حالانکہ سورت رحمان اکیلی نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ ٹھیک ہے کہ اتنا زیادہ ریپیٹیشن کسی ٹیپ کے بند کا کسی اور سورت میں نہیں ہے۔ اس سے ماقبل سورت جو ہے سورت قمر، اس میں بار بار آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار پکار رہا ہے، بھئی ہم نے تو اس کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم نصیحت حاصل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تم نصیحت حاصل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یا صرف اس کو انٹلیکچوئل ایکسرسائز بناؤ گے کہ ہم نے کچھ اور علم حاصل کر لیا؟ قرآن مجید لوگوں کی معلومات بڑھانے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا۔ لیکن شیطان چونکہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جو بھی قرآن مجید کے قریب آتا ہے تو شیطان اس کو ڈائیورٹ کرتا رہتا ہے، ادھر 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 ادھر۔ جو اصل مقصد ہے قرآن مجید کا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے ہدایت پانا، اس ٹریک پر اسے نہیں آنے دیتا۔ اس صورت کا یہ ٹیپ کا بند ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ موسیٰ، اب سب سے پہلے حضرت موسیٰ کی کہانی شروع ہوئی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ موسیٰ، اور جب پکارا تھا تیرے رب نے موسیٰ کو، أَنِیْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ، کہ جاؤ ظالموں کی طرف، یعنی قوم فرعون کی طرف۔ أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ قَالَ رَبِّي إِنِّي خَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا قرار دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ گھٹتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میں فصیح اللسان بھی نہیں ہوں، ان کی زبان میں لکنت تھی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو وہی بھیج ہارون کی طرف بھی، میرے بھائی کی طرف۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم ہے کہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا تھا۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ مجھے جاتے ہی قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو وے، ہرگز نہیں ایسا ہوگا۔ اور وہ جو بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نا، کہ جب کوئی بڑا تھپکی دے کے کہتا ہے نا میں تیرے ساتھ ہوں، تو ہمت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی سرجن کسی جونیئر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ کوئی نہیں چلاؤ بلیڈ، جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا، تو ہمت آ جاتی ہے۔ تو جب رب العالمین کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو کتنی ہمت آئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں۔ اس کو یہاں پڑھیے گا۔ قال کلا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں۔ فاذهبا بآیاتنا، تم دونوں میری آیات لے کر جاؤ۔ انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں۔
یعنی آپ کو کوئی ری ایشور کرے کہ جاؤ میں سنبھال لوں گا، کچھ نہیں ہوگا، اور خود گھر بیٹھا رہے اور آپ کو وہاں پر پریشانی دیکھنی پڑے، آپ وہاں قتل ہو جائیں، تو وہ کیسا ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ ری ایشور کرتا ہے کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن رہا ہوں۔ فاتیا فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور اس سے کہو انا رسول رب العالمین، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون اس سے کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کیا جب تم چھوٹے تھے، لڑکے تھے، تو ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم کتنے ہی سال تم نے ہمارے اندر گزارے تھے۔ اور ساتھ ہی اشارہ کر کے کہتا ہے طنزیہ انداز میں، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور وہ جو تم نے حرکت کی تھی وہ بھی تم نے کی تھی، یعنی ہمارا بندہ مارا تھا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو انتہائی ناشکرا تھا۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں نے وہ کیا تھا جب میں ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہوا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں بھاگ گیا تھا تمہارے پاس سے جب میں ڈرا ہوا تھا تم سے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر عطا کیا میرے رب نے مجھے حکمت، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے پیغمبروں میں شامل کر دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور وہ احسان جو تم مجھ پر جتلا رہے ہو، ان عبدت بنی اسرائیل، اسی کے بدلے تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون ما رب العالمین، اب جب ترکی بے ترکی جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب اس میں بات بدل لی۔ اچھا کون ہے رب العالمین؟ کون ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، وہ کیڑا ہے رب العالمین؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت خطاب ہے یہاں جو شروع ہو رہا ہے، قال رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک ہے، اس کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھو۔ اب فرعون کہتا ہے اپنے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے درباری تھے، دربار ہے نا بادشاہ کا، اس میں یہ ساری کنورسیشن ہو رہی ہے۔ قال لمن حولہ، اپنے ارد گرد لوگوں سے کہنے لگا الا تستمعوا، تم نے سنا نہیں؟ سن لیا کہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، پہلے تو کہا تھا نا آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب، اب صاف صاف کہا تمہارا اور تمہارے بڑے باپ دادوں کا بھی رب۔ پھر فرعون کہتا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اپنے درباریوں سے کہتا ہے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں نا وہ کچھ پاگل سے لگتے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، مجنون ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے اپنی بات جاری رکھی، اس کی بات سنے بغیر، اس کی باتوں کا جواب دیے بغیر۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، پہلے کہا تھا نا آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب، اب کیا مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں کوئی عقل ہو۔ قال ان اتخذت الہا غیری، کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا، لأجلنک من المسجونین، تو پھر میں تمہیں بنا دوں گا سجن یعنی جیل میں پڑنے والوں میں سے، یعنی میں تمہیں لاک کر دوں گا جیل میں۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا اولو جیتو کا بشیء مبین، کیا اگر میں تمہارے سامنے کو واضح معجزہ لے کر آؤں تب بھی؟ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، تو فرعون کہنے لگا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ فالقى عصاه، تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا۔ فاذا هي ثعبان مبین، تو فوراً ایک
سچ مچ اژدہا بن گیا، صرف اژدہا ہی نہیں، سچ مچ اژدہا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے جا کے یوں کھینچا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ سفید ہو گیا، چمکنے لگا دیکھنے والوں کے لیے. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، فرعون اپنے گرد درباریوں سے کہنے لگا اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ یقیناً کوئی ماہر جادوگر ہے. یُرِیدُ أَن يُخْرِجَکُم مِّنْ أَرْضِکُم، یہ سیاسی بیان، اور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے. بِسِحْرِهِ، اپنے جادو کے ذریعے سے. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تو پھر اب تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ، تو درباریوں نے کہا کہ ذرا ٹائم گین کرو، اس کو انتظار میں رکھو اور اس کے بھائی کو. وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور یہ آج بھی بیوروکریٹس کو یہی ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ نوجوان تھے یہاں فیصل آباد کے، MBBS کے طالب علم تھے، تو میرے پاس کلینک میں بھی آتے جاتے تھے، اور کبھی کبھی ان کو جوش آتا تھا تو عربی پڑھنے لگتے تھے مجھ سے. جب میں قرآن اکیڈمی لاہور میں پڑھنے کے لیے چلا گیا تو کلینک تو میں نے یہاں بند کر دیا. تو ایک دن وہ مجھے ڈینٹل کالج میں ملے، اس لیے کہ وہاں ہفتہ وار میرا لیکچر ہوتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ. تو میں نے پوچھا کہ جی ہاؤس جاب مکمل ہو گیا، آپ کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا جی میں تو MBBS درمیان میں چھوڑ دیا تھا، میں CSS میں سلیکٹ ہو گیا تھا، تو میں DMG گروپ میں ہوں، اب سول سروس اکیڈمی میں ہماری 2 سال کی ٹریننگ ہے ہو رہی. تو میں نے پوچھا کہ 2 سال تمہیں وہاں کیا پڑھاتے رہتے ہیں؟ کہتا ہے سمیع صاحب بہت کچھ 10 دن. کل ہی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو کام نہ کرنا ہو اس پہ کمیٹی بنا دیا کرو. تو فرعون سے سیکھا ہوا ہے، فرعون کے درباریوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ ٹائم گین کرو، اس لیے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو اس کو آپ ڈیفیوز کرنا ہو تو کمیٹی بنا دو، یا کوئی اور ہاں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اس سے کیا ہے گین ٹائم. تو ارجی واخاہ، انتظار میں رکھو اس کو اور اس کے بھائی کو. وَبَعْثِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں سمنز بھیج دو بلانے کے لیے، کس کو؟ یاتوک بکل سحار علیم، سب کے سب ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں، آپ کے پاس لے آئیں. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یوم معلوم، تو پھر اکٹھے کیے گئے جادوگر ایک خاص دن وقت مقرر پر. وَقِیلَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے کہا گیا هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور منادی کر دی گئی کہ لوگوں سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، تاکہ ہم ساتھ دیں جادوگروں کا، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب رہیں. فلما جاء السحرۃ، یہ ساتھ کیا ہے کہ جب وہ غالب آ جائیں تو اتنا بڑا مجمع اور اتنا بڑا ہجوم ہو کہ وہ بے شک موسیٰ اور ہارون کو جان سے ہی مار دے، یعنی 100 قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، تو جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، بادشاہ سلامت جیسے جت گیا کوئی انعام شناب لبے گا کہ نہیں؟ قال نعم، فرعون نے کہا کیوں نہیں، یس انڈیڈ. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ایسا ہو گیا تو میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا، یعنی اپنی کابینہ میں شامل کر لوں گا. قال لهم موسیٰ، اب جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، جو تم ڈالنا چاہتے ہو جادو وہ ڈالو. فالقوا حبالهم وعصیهم، تو پھینکی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں. وقالوا بعزت فرعون، اور اعلان کیا فرعون کے اقبال سے یقیناً لنحن الغالبون، ہم غالب ہو کر رہیں گے. فالقى موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینک دیا. فاذا هي تلقف ما یافکون، تو جو بھی انہوں نے بنائے تھے جھوٹے شعبدے وہ اژدہا تمام کو ہڑپ کر گیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، چنانچہ گر پڑے بے اختیار ہو کر، یہ پیسے وائس آیا نا اس کا ترجمہ محاورہ، گرا دیے گئے یعنی وہ بے اختیار گر پڑے سجدے میں. جادوگر سب کے سب قالوا آمنا برب العالمین، اور پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اب فرعون بولا، اس کی چالاکی
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان جیت گئے. اب اس نے اس کو فکس گیم قرار دے کر نل اینڈ وائڈ کر دیا. قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کہا ایسی تیسی تسی میرے پیچھے بغیر ایمان لے آئے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا گرو تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا. فسوف تعلمون، لگ تنون پتے جان گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم، میں کاٹ کے رہوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمتوں سے. یعنی اگر ایک طرف کا ہاتھ اور بازو کاٹ دیا جائے تو انسان دوسری کروٹ میں لیٹ کر گھسر سکتا ہے زمین پر، لیکن ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹی جائے تو زمین پر گھسر بھی نہیں سکتا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو سولی دے کر رہوں گا. قالوا، کہنے لگے، لا دائرہ انا الی ربنا منقلبون، کوئی پرواہ نہیں. جادوگر نے کہا لا دائرہ، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کی حضور لوٹنے والے ہیں. انا نتبع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب بخش دے گا ہمیں ہماری خطائیں. ان کنا اول المومنین، اور اس بنا پر ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بن جائیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اسری بعبادی، کہ نکل پڑ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر، انکم متبعون، اور ذہن میں رکھنا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو بھیجے فرعون نے شہروں میں بلانے والے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور کہلا بھیجا کہ دیکھو یہ لوگ ایک حقیر سا ٹولہ ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا غَائِظُونَ، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ہم ایک بڑی جماعت ہیں، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، یوں ہم نے ان کو نکالا باغوں اور چشموں سے. یعنی پورے آل فرعون اور ساری فوج، لاؤ لشکر، یہ سارے بنی اسرائیل کے پیچھے پڑ کر کے ان کو جانے دڑانے کے دڑے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو نکال لیا اس طرح باغوں اور چشموں سے. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے. کذالک، یہ تو ہوا ان کے ساتھ. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے ان کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو. یعنی یہ تو مصر میں رہ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اپنے ہوم لینڈ میں یہ سب کچھ عطا کیا. ایک بہت بڑی سلطنت جو ہے وہ عطا کی. حضرت سلیمان، حضرت داؤد بنی اسرائیل میں سے تھے نا، کہ وہ ان میچ سلطنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو عطا فرمائی تھی. فَأَتْبَعُوهُ مُشْرِقِينَ، سو انہوں نے پیچھا کیا صبح کے وقت، یعنی سورج کے نکلنے کے وقت انہوں نے پیچھا کیا ان کا. فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، تو کہنے لگے اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اب یہ کون ہیں؟ یہ پرانے سینئر بزرگ، سو کارڈ بڑے سیانے. وہ ہمیشہ غلامی پر چونکہ وہ قناعت کر چکے ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں لو جی مفاتا تو سانو اسی چنگنے سے بیٹھے ہوئے، روٹی تو لب رہی سی، آرام نہ بیٹھے سے کی ہو گیا جو غلام سے تھا، بڑا آیا جی لو جی آزادی دیوان واسطے. یہ ہمیشہ جب بھی تحریک ہوگی تو ایسی باتیں ضرور آئیں گی. تو حضرت موسیٰ کی قوم کے بھی سیانے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اور اصحاب موسیٰ کہنے لگے اوئے ہم تو پکڑے گئے. قال، حضرت موسیٰ نے کہا کلا نہیں، انما معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ڈائریکٹ کرے گا، گائیڈ کرے گا. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگا اپنے عصا سے سمندر پر. فن فلکا، تو پھٹ گیا سمندر. فکانا کلو فرقن کالطود العظیم، اور وہ دونوں جو اس کے پارٹ تھے، یعنی پانی پھٹ گیا اور یہ بھی یہ پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور بیچ میں سے خشک راستہ نکل آیا. فن فلکا فکانا کلو فرقن کالطود العظیم، اور ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی مانند. وازلفنا ثم الاخرین، اور قریب لے گئے ہم اسی جگہ دوسرے گروہ کو بھی. وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور ہم نے نجات دی موسیٰ اور ان کے ساتھی سب کے سب کو. ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کیا دوسروں کو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بن گیا
اور وہ اس راستے میں سے چل پڑے. اچھا ادھر ان کے پیچھے پیچھے اسی راستے پر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بھی داخل ہو گیا. تو جب بنی اسرائیل نے سمندر پار کیا تو پورے آل فرعون فرعون اور آل فرعون فوج سب وہ عین بیچ سمندر کے تھے. تو چونکہ بنی اسرائیل نکل چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے پانی کا حکم دیا چل بھائی. اب جب سمندر کا پانی چلا تو پھر کیا ہوا؟ وہ سب کے سب غرق ہو. اب ہمارے ہاں جو ایک طبقہ ہے، یعنی سیکولر مائنڈڈ طبقے میں بھی ایک خاص طبقہ ہے جو بہت زیادہ میٹیریلسٹ ہے اور مادی قوانین کو اٹل سمجھتا ہے. یعنی بنیادی سوچ کیا ہے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہے یا نہیں، forget about it، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفات بھی ایٹرنل ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. آگ جلاتی ہے، جلاوے جلاوے، اور پانی جو ہے وہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے اور رکھے ہی رکھے. وہ کبھی اس کو نہیں مانیں گے کہ سمندر پھٹ گیا اور اس میں سے بیچ راستہ نکل آیا. اب قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس کی تعویلیں کرتے ہیں وہ. تو کسی نے کہا کہ یہ اصل میں مد و جزر کا معاملہ تھا. مد و جزر سمجھتے ہیں نا، کہ جب 14ویں کا چاند جس رات ہوتا ہے اس وقت سمندر کے پانی کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے، بڑے جوش میں ہوتا ہے، اور پھر آف ٹائم پر وہ بہت نیچے بھی چلا جاتا ہے. جن لوگوں کو کراچی جانے کا اتفاق ہوا ہے، کسی اور سمندر پر جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو کبھی تو بالکل وہ جو دیوار ہوتی ہے بیچ کی بنی ہوئی اسے ٹچ کر رہا ہوتا ہے پانی، اور کبھی جو ہے 1-1 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے پانی تو اتر جاتا ہے. تو ایک 2 بھائی جو تھے وہ بحث کر رہے تھے، ایک ان میں سے پرویزی تھا اور ایک سنی مسلمان تھا. تو اس نے کہا کہ جو یار ہمیں مارتے رہتے ہیں مولوی، مد و جزر سی جو تو پانی لتھا ایسی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل لے کے نکل گئے، تو جدوں مد آ گئی تو فرعون ڈوب گیا. پہلی بات تو یہ کہ کیا فرعون کو بالکل پتا نہیں تھا کہ مد و جزر ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ پانی جتنا بھی نیچے چلا جائے، فرض کیجیے یعنی اس کا جو بیڈ ہے نیچے کا تہ ہے اس کی وہ نظر آنی شروع ہو جائے، تب بھی وہ دلدل ہوتی ہے جس میں آپ چل نہیں سکتے. تو دوسرے بھائی جو سنی تھا اس نے کہا چل تیرا ٹکٹ میں پرنا، چلیے کراچی. تو جدوں جزر ہوئے تو سمندر چ لنگ کے دکھائیں. تو یعنی ماننا نہیں معجزے کو، یعنی کہ جی پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. مد و جزر کیا ہے؟ یہ ایک فزیکل لا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پانی 2 تودوں کی شکل میں کھڑا نہیں ہو سکتا. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے ہو جا، یعنی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. آگ کی کیا مجال تھی کہ وہ جلاتی؟ کمفرٹیبل ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو ثم اغرقنا الاخرین ان فی ذلک لآیہ. اب وہ تیب کا بند آ گیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً آپ کا رب بالا دست رحم فرمانے والا ہے. Ya Allah